اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ کتاب ہمارے عقائد میں موضوع گفتگو نبوت ہے، اور نبوت سے منسلک مختلف عقائد مشترکہ متفق علیہ عقائد کو بیان کیا جا رہا ہے۔ کل اس سلسلے میں ایک اہم گفتگو آئی کہ انبیاء کا معصوم ہونا ضروری ہے۔ ٹھیک، آج سلسلہ گفتگو آگے بڑھ رہا ہے، اور آج فرماتے ہیں کہ انبیاء اللہ کے مطیع بندے ہیں۔ مطیع یعنی اطاعت کرنے والے، اطاعت گزار۔ ظاہر ہے کہ جو افراد انسانیت کو خدا کی اطاعت کروانے پر مأمور کیے گئے ہوں، ان کی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ لوگوں کو یہ سکھائیں کہ خدا کی اطاعت کرنی ہے، تو عقل یہی کہتی ہے خود ان کا مطیع ہونا ضروری ہے۔ لہذا آج ٹاپ پر سب سے پہلے ہیڈنگ کے اندر یہ بیان کیا جا رہا ہے کہ انبیاء اللہ کے مطیع بندے ہوتے ہیں، اطاعت کرنے والے، اطاعت گزار۔ لہذا گفتگو شروع ہوتی ہے کہ ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سب انبیاء، اللہ تعالیٰ کے انبیاء کا سب سے بڑا اعزاز یہ ہے، سب سے بڑا انعام یہ ہے، ان کی سب سے بڑی پہچان یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے مطیع اور فرما بردار تھے۔ اس سلسلے میں عرض کیا کہ یہ ضروری ہے کہ وہ اللہ کے اطاعت گزار ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب وہ آئے ہی اس لیے ہیں، ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ مخلوق کو خدا کی اطاعت پر ابھاریں، مخلوق کو خدا کا اطاعت گزار بنائیں۔ جب ان کی ذمہ داری یہ ہے تو خود ان کا اطاعت گزار ہونا ضروری ہے۔ عقل یہ کہتی ہے کہ وہ خود مطیع ہوں گے تو پھر اطاعت گزار بنائیں گے۔ اسی وجہ سے ہم اپنی پنجگانہ نمازوں میں، یعنی 5 وقت کی نمازوں میں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ، ختمی مرتبت کے بارے میں یہ جملہ ہم دہراتے ہیں اپنی 5 وقت کی نمازوں میں۔ وہ جملہ کیا ہے؟ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ۔ یہ واو اس لیے کیونکہ اس سے پہلے ایک جملہ ہوتا ہے تشہد کا، اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد، اور دوسری گواہی جو آپ دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں، اشہد یعنی میں گواہی دیتا ہوں اس بات کی کہ محمدن ختمی مرتبت عبدہ اس اللہ کا بندہ ہے، بندہ عبد، وَرَسُولُهُ اور اس اللہ کا رسول ہے، یعنی محمد اللہ کے بندے ہیں اور اس کے رسول ہیں۔ یہ گواہی ہم دیتے ہیں اپنی نمازوں کے اندر۔ اب یہاں پر یہ جو لفظ عبد استعمال کرتے ہیں ہم، عبد یہاں سے مراد وہی جو اطاعت خدا میں کمال پر ہو، اسے کہتے ہیں عبد۔ ہم رسول بعد میں کہتے ہیں، عبد پہلے کہتے ہیں۔ اشہدو
انا محمدن عبدہ ورسولہ، ورسولہ بعد میں ہے، پہلے عبد ہے، خدا کا بندہ. خدا کا بندہ یعنی جو اطاعت میں کمال پر ہو، اور رسول اللہ سے بڑھ کر کوئی بھی بندگی میں اطاعت میں رسول سے آگے نہیں ہے. یہ ایک چیز. دوسری چیز ملاحظہ فرمائیں، ہمارا عقیدہ ہے کہ کسی بھی نبی نے خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. یعنی کبھی بھی تاریخ میں ہمیں یہ نہیں ملا کہ کسی نبی کو خدا نے بھیجا معجزات دے کر اور وہ دنیا میں آ کر اپنی دکان کھول لے. ایسا نہیں کہ ان معجزات کی بنیاد پر وہ اپنے آپ کو خدا کہہ بیٹھے. ایسا نہیں، خدائی کا دعویٰ نہیں کیا. باقی لوگوں نے کیا ہے، فرعون نے کیا خدائی کا دعویٰ، اور بہت سارے بادشاہ جو اپنے آپ کو خدا سمجھ جاتے ہیں، لیکن انبیاء کبھی بھی نہیں کرتے. امیر المومنین مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. مولا نہج البلاغہ میں خدا کے وجود کی جو بھی دلیلیں دی ہیں ان میں سے ایک دلیل یہ ہے کہ ہر نبی نے ایک ہی بات کہی، لا الہ الا اللہ. یہ دلیل دی ہے مولا علی نے. خدا کے وجود کی ایک دلیل کیا ہے؟ 1,24,000 سب نے ایک ہی جملہ کہا. کوئی تو اختلاف ہونا چاہیے تھا نا. اس کا مطلب کوئی اختلاف نہیں ہے. یہاں سے پتہ چلا کہ خدا ایک ہے، لا الہ الا اللہ. اور یہاں سے ایک اور بات بھی سمجھ میں آ گئی کہ ہر نبی نے خدا کی طرف بلایا ہے، اپنی ربوبیت کا دعویٰ نہیں کیا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کروں. یہ بھی سمجھ میں آ گئی بات کہ سب نے اللہ کی طرف ہی بلایا ہے. آئیے دیکھیں اس سلسلے میں بطور مؤید، بطور تائید قرآن کی آیہ شریفہ سورہ مبارک آل عمران کی آیت نمبر 79. ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ والنبوۃ ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون اللہ. یعنی یہ جو عقیدہ ہم آپ کی خدمت میں بیان کر رہے ہیں، عقیدہ قرآنی عقیدہ ہے اور قرآن کی آیت اس پر دلیل ہے. وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ بِمَا كُنْتُمْ تُعَلِّمُونَ الْكِتَابَ وَبِمَا كُنْتُمْ تَدْرُسُونَ. کسی انسان کو یہ کام نہیں ہے کہ اللہ تو اس کو کتاب اور حکم اور نبوت عطا فرمائے اور وہ لوگوں سے کہے کہ اللہ کے بجائے تم میرے بندے بن جاؤ. ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے، کسی بھی بشر کا یہ کام نہیں ہے کہ خدا اس کو نبی بنا کر بھیجے، اس کو کتاب دے، اس کو حکمت دے، اس کو نبوت عطا کرے اور وہ جا کر ادھر لوگوں سے یہ کہے کہ میری عبادت کرو، خدا کو چھوڑ دو. یہ حق نہیں ہے اور انہوں نے ایسا کیا بھی نہیں. انبیاء نے ایسا نہیں کیا. وہ تو یہی کہے گا، یعنی جس کو بھیجا گیا ہے نبی بنا کر، جس کو حکمت دی گئی، نبوت دی گئی، کتاب دی گئی، یہ بشر کہ جو نبی ہے اس کو بنا کر جب بھیجا گیا تو وہ یہی کہے گا. کیا کہے گا؟ وَلَٰكِن كُونُوا رَبَّانِيِّينَ. وہ تو یہی کہے گا کہ سچے ربانی بن جاؤ، اللہ کو ماننے والے. رب پالنے والا اللہ، ربانی یعنی اللہ والا. بھائی اللہ والے بن جاؤ. کہ اس کتاب کی تعلیم کا تقاضا یہی ہے، وہ کتاب کے جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. یہ کتاب کہ جو تمہیں دے کر بھیجی گئی ہے اس کا تقاضا یہی ہے. یہ وہی کتاب ہے کہ جسے تم پڑھتے ہو اور پڑھاتے ہو. اس کا تقاضا یہی ہے کہ تم جا کے پبلک سے یہ کہو کہ تم اللہ والے بن جاؤ، اللہ کو خدا مانو، نہ یہ کہ ہماری عبادت کرو. ما کان لبشر، کسی بشر کو یہ حق نہیں ہے کہ ان یؤتی اللہ اس کو بھیجے
کتاب کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، نبوت کے ساتھ، اور وہ جا کر اپنی خدائی کا دعویٰ کرے اور لوگوں سے کہے کہ میری عبادت کرو، ایسا نہیں ہے. بلکہ انبیاء جب بھی آئے انہوں نے کہا لا الہ الا اللہ. مولا علی نے دلیل دی تھی، میرے ذہن میں یہاں آئی تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کی. خوب، یہاں تک بات واضح ہے؟ یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے بھی لوگوں کو ہرگز اپنی عبادت کی دعوت نہیں دی تھی. وہ ہمیشہ خود کو اللہ کا بندہ قرار دیتے ہیں. اچھا، خاص طور پر حضرت عیسیٰ کا ذکر کیوں کیا؟ کیونکہ عیسائیوں نے حضرت عیسیٰ کو خدا بنا لیا. اب وہ خدا میں شریک ہیں یا خدا ہیں، یا وہ جو 3 خداؤں کا کیا کہتے ہیں مرکب ہے، اس میں سے ایک ٹکڑے کا نام حضرت عیسیٰ ہے. کیا اتنے عقائد ہیں عیسائیوں کے، بہت زیادہ نظریات ہیں عیسائیوں کے. تو یہ اسی لیے کہہ رہے ہیں یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ نے بھی ہرگز لوگوں کو اپنی عبادت کی طرف نہیں بلایا کہ میری عبادت کرو. یہ اس لیے کہہ رہے ہیں کیونکہ انبیاء میں بہرحال حضرت عیسیٰ کے بارے میں یہ بات حضرت عیسیٰ کے دنیا سے چلے جانے کے بعد سامنے آ گئی کہ لوگ حضرت عیسیٰ کو خدا سمجھ بیٹھے، خدا مان رہے تھے، حضرت عیسیٰ کی عبادت کر رہے تھے. ارشاد ہوتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. اچھا، اس آیہ شریفہ کا یہاں پر ریفرنس جو ہے وہ بیان نہیں کیا گیا ہے. ارشاد ہوتا ہے، کیا ریفرنس ہے آپ بیان کریں؟ سورہ آیت نمبر 172. سورہ نساء آیت نمبر 172. اوکے، میرے پاس جو نسخہ اس کے اندر ریفرنس یہاں پر کوڈ نہیں کیا. ارشاد ہوتا ہے لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ ولا الملائکۃ المقربون. مسیح نے یعنی حضرت عیسیٰ نے کبھی بھی اللہ کی بندگی کو عار نہیں سمجھا. عار کا مطلب ہوتا ہے ایسا کام یعنی جس میں شرم محسوس کی جائے. عار محسوس کرنا یعنی شرم محسوس کرنا. تو حضرت عیسیٰ نے تو کبھی خدا کی عبادت کرنے میں کوئی شرم محسوس نہیں کی، کوئی عار محسوس نہیں کیا، کوئی اس کے اندر عیب اس کو محسوس نہیں کیا. اور نہ ہی مقرب فرشتے اس عبادت کو عار سمجھتے ہیں. مقرب فرشتے بھی بلکہ کھل کے خلوص کے ساتھ اور بڑے اچھے طریقے سے خدا کی عبادت کرتے ہیں. وہ اس کو کوئی ننگ و عار نہیں سمجھتے، برائی نہیں سمجھتے، نقص نہیں سمجھتے، عیب نہیں سمجھتے ہیں. خوب، اب وہ جو ابھی میں کہہ رہا تھا وہ آخری جملے میں یہاں پر بیان کر رہا ہوں. عیسائیت کی موجودہ تاریخیں بھی یہی بتاتی ہیں کہ تثلیث کا نظریہ، تثلیث ہے ثلاثہ سے، ثلاثۃ یعنی 3. تو تثلیث باب تفعیل کا مصدر یعنی 3 بنانا. انہوں نے بنا لیا نا کہ خدا 3 بھی ہے، 1 بھی ہے. جو 3 ہے وہی 1 ہے، جو 1 ہے وہ 3 ہے. یعنی 3 سے مل کر 1 خدا ہے. خدا مرکب بنا دیا انہوں نے، جبکہ ہم کیا کہتے ہیں خدا مرکب نہیں ہے نا. خدا کے ٹکڑے تھوڑی ہیں، کیونکہ جو چیز مرکب ہوتی ہے وہ محتاج اجزاء ہوتی ہے. وہ وجود میں نہیں آ سکتی جب تک اس کے جز نہ، اس کے ٹکڑے جوڑے نہ جائیں. تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے نظریہ بنا لیا تثلیث کا نظریہ. یہ عیسائیوں کا نظریہ ہے. قرآن میں اس سے منع کیا گیا ہے. غالباً وہ آیت ہے وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ. یہ جو آیت شریفہ ہے وَانْتَهُوا خَيْرًا لَكُمْ، اس کے اندر جو ہے اس کی جو تفسیر ہے اس میں بیان کیا جاتا ہے کہ خدا عیسائیوں سے خطاب کر رہا ہے. وَانْتَهُوا عَنِ التَّثْلِيثِ یعنی دور ہو جاؤ، ہٹ جاؤ نظریہ تثلیث سے، عقیدہ تثلیث سے، کہ خدا 3 چیزوں سے یا 3 افراد سے مل کر ایک خدا بنا ہے. اب اس کے اندر ان کے پاس الگ الگ نظریات ہیں. ایک حضرت مریم ہیں، ایک حضرت عیسیٰ ہیں، ایک روح القدس ہے، جبرائیل ہے، کیا ہے، نظریات بہت، یعنی کوئی ایک نظریہ نہیں ہے. فرقے بہت زیادہ ہیں عیسائیوں کے اندر. تثلیث کا نظریہ ہے. تو تاریخ یعنی ہسٹری پڑھیں اگر آپ عیسائیت کی تو فرماتے ہیں کہ عیسائیت کی موجودہ تاریخ بھی ہمیں یہی بتاتی ہے کہ تثلیث کا نظریہ عیسائیت کے ابتدائی 100 سالوں تک موجود ہی نہیں تھا. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے چلے جانے کے بعد
100 सालों तक मौजूद नहीं था। अब हज़रत ईसा और रसूलुल्लाह के दरमियान कितना फ़ासला है, इसमें मुख्तलिफ़ कौल हैं, लेकिन गालिबन एक कौल है कि 600 साल। हज़रत ईसा के 600 साल बाद रसूलुल्लाह आए हैं। एक और कौल भी मैंने देखा है, 850 साल का भी लिखा हुआ है, लेकिन 600 साल का तो मुझे याद आ रहा है कि गालिबन किसी तफसीर की किताब में ज़ेर मुताला आया। ज़माना फ़तरत कहा जाता है इसको। तो इसका मतलब हज़रत ईसा के इस दुनिया से चले जाने के 100 साल बाद तक भी ये नज़रिया नहीं था, बल्कि यही नज़रिया था कि हज़रत ईसा खुदा के एक नबी थे, खुदा के एक बंदे थे। हाँ, अलबत्ता हज़रत ईसा के पास मोजज़ात बड़े थे कि फ़र्ज़ करें कोई ऐसा शख्स है कि जो बचपन से किसी बीमारी में मुब्तला है, हुक्मा के पास, तबीबों के पास उसका इलाज नहीं, हज़रत ईसा इलाज किया करते थे। हाँ, कभी कभार तो ऐसा हुआ कि मुर्दों को भी ज़िंदा किया। कुरान में आयात ये मुर्दों को ज़िंदा करने वाले इस तरह के मोजज़ात से फिर आहिस्ता आहिस्ता ईसाइयों ने अपनी दुकानें खोलना शुरू की। और यही होता है और कुछ नहीं है, अपनी दुकानें होती हैं, उन दुकानों को चमकाना होता है। लिहाजा कोई ना कोई नया मकतब बना लिया, कोई ना कोई नज़रिया बना लिया नया, और उस पर पैसे बटोरने शुरू कर दिए। ये हर जगह होता है, इस्लाम में भी ऐसा होता है। तो हज़रत ईसा के इस दुनिया से चले जाने के 100 साल तक भी नज़रिया तसलीस था ही नहीं। ये तर्ज़ फ़िक्र बाद में पैदा हुआ है, ये अक़ीदा बाद में ईसाइयत के दरमियान आया है। ख़ुलासा गुफ्तगू आज के दर्स का ये हुआ कि अंबियाए इलाही खुद अल्लाह के मुती, परहेज़गार, इताअत गुज़ार बंदे होते हैं, और वो लोगों को खुदा की इताअत की तरफ बुलाते हैं। कुरान की आयत भी पेश की गई, मौला अली का इरशाद गिरामी भी नहजुल बलागा से पेश किया गया, और उसके साथ साथ ये भी कि वो खुदा की तरफ बुलाते हैं, अपनी ज़ात की तरफ नहीं बुलाते। हैरत की बात यह है कि इतने मोजज़ात, इतनी ताकतवर शख्सियात होने के बावजूद उन्होंने ये काम नहीं किया, और एक गुनाहगार, पस्त फितरत, जालिम शख्स ये काम करता है। जैसे कि फ़िरौन अपने आप को खुदा कहलवाता है और बनी इसराइल से कहता है कि मुझे सजदा करो। आजकल के भी जालिम लोग जो है ना, वो ठीक है ज़ुबान से कह नहीं रहे हैं कि मैं खुदा हूँ, मुझे सजदा करो, कहते नहीं हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी, उनका अमल, उनका किरदार यही समझा रहा होता है कि जो कुछ है हम ही हैं, लिहाजा हम जिस तरह कह रहे हैं उस तरह करो, वरना हम तुम्हें कत्ल कर देंगे, वरना हम तुम्हें मार देंगे। तो वो गोया फ़िरौन ही है, फ़िरौन सिफत है। कोई भी हाकिम बन जाए, कोई भी जो है वो कुर्सी पर बैठ जाए, इक़्तिदार पर बैठ जाए, किसी के पास पावर आ जाए, ताकत आ जाए, तो वो जालिम है, जालिम बन जाता है। वो अपने आप को गोया खुदा समझ बैठा है। वो कहता नहीं है कि मैं अल्लाह हूँ, मुझे सजदा करो, लेकिन जो उसका अमल है उससे समझ में आ रहा है कि वो अपने आप को खुदा समझ चुका है। उसको यही है कि जो कुछ कहूँगा मैं ही कहूँगा, जो कुछ होगा वो मेरी मर्ज़ी के मुताबिक होगा, मेरी मर्ज़ी से बाहर कुछ नहीं होगा। खुलासा गुफ्तगू, अंबिया मुती परवरदिगार होते हैं, और उनका मुती होना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि वो आए ही लोगों को मुती बनाने के लिए हैं। वसल्लल्लाहु अला मुहम्मदिन व आलिहि त्वाहिरीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद।